الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الرسل وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم غسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین و خاتم المعصومین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ عظیم الشان اور فقید المثال تاریخی سالانہ جلسہ دستار فضیلت جو کہ انعقاد پذیر ہے، دعا کہ خالق کائنات جل جلالہ اس پروگرام کو مکمل طور پر کامیابی عطا فرمائے اور نہایت ہی مبارکباد کے مستحق استاذ العلماء خادم القرآن حضرت علامہ مولانا قاری عبدالغفور ڈار قادری صاحب زید شرف ہو اور جمیع اساتذہ کرام اور جمیع طلباء کرام اور تمام تر طلباء کرام کے والدین جنہوں نے یہ محنت کی اور ان کی محنت کا رنگ آج آپ کے سامنے جو ہے وہ موجود ہے. ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے یہ ایک بہترین شخص ہو، میرا بچہ جو ہے یہ کل کو پڑھ کر ایک کامیاب انسان بنے، میرا بچہ جو ہے یہ اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو. ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے. تو جس وقت بچہ 7 یا 8 سال کا ہو جاتا ہے تو اس وقت رشتہ دار حضرات جو ہے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو اس سکول میں داخل کروائیں یا اس ادارے میں داخل کروائیں یا اس ٹیچر کے پاس پڑھائیں تو آپ کا بچہ جو ہے یہ کل کو کامیاب بن جائے گا. ہزاروں لوگ محلے والے رشتہ دار جتنے بھی ہوتے ہیں یہ مشورہ دینے میں ہوتے ہیں کہ یہاں داخل کرواؤ یہاں داخل کرواؤ. ہر بندہ مشورہ دینے میں ہوتا ہے، کوئی سیدھی بات بتانے کو تیار نہیں ہے. اپنے گھروں میں جو یہ بھی سیدھی بات بتانے کو تیار نہیں. اگر تم نے مشورہ لینا ہے تو مدینے کے تاجدار سے لے. جب مدینے کے تاجدار سے تم سوال کرو گے، مدینے کے تاجدار سے تمہارا یہ سوال ہوگا کہ ہم نے اپنے بچے کو بہترین شخص بنانا ہے تو کہاں داخل کروائیں، تو مدینے کے تاجدار سے ایک ہی آواز آئے گی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم نے اگر اپنے بچے کو بہترین شخص بنانا ہے تو کسی ادارے میں کسی کالج یونیورسٹی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں. تم اپنے بچے کو قرآن پڑھنے پر لگا دو، تمہارا بچہ کامیاب بھی ہو جائے گا اور اعلیٰ مرتبے پر فائز بھی ہو جائے گا. محبت سے کہیے سبحان اللہ.
اب جس وقت یہ بچہ علم دین کو پڑھنے کے لیے کسی رستے پر نکلتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں من سالہ کا طریقہ یلتا نیسو کہ جو بندہ بھی علم دین کو سیکھنے کے لیے عمر کی قید نہیں 10 سال ہو 20 سال ہو 30 سال ہو جتنی بھی اس کی عمر ہو سرکار فرماتے ہیں من سالہ کا طریقہ یلتا نیسو جو بندہ علم دین کو سیکھنے کے لیے کسی رستے پر چلتا ہے سرکار فرماتے ہیں سہل اللہ لہو طریقا الی الجنہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. ٹائم بہت ہی مختصر ہے. آخری حدیث صاحب کے سامنے پیش کر کے اجازت کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ علم دین کو سیکھنے کے لیے کسی رستے پر نکلتا ہے علم دین کو سیکھنے کے لیے کسی رستے پر نکلتا ہے یہ اس کی شان بیان کی کہ وہ کسی رستے پر نکلا تو وہ گویا وہ جنت کے راستے پر ہے. اب جو بندہ علم دین کو سیکھ گیا حفظ قرآن مکمل کیا اور قرآن پاک کے بعد آگے سکول میں داخل نہ ہوا آگے علم دین کو سیکھا سرکار فرماتے ہیں صحابہ نے سوال کیا کہ عالم دین کی فضیلت کیا ہے سرکار فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کہ عالم دین کی فضیلت عبادت گزار پر اس طرح ہے. صحابہ نے پوچھا کس طرح سرکار نے فرمایا کفضلی علی ادناکم اے میرے صحابہ جس طرح میری فضیلت تم پر ہے اس طرح ایک عالم دین کی فضیلت عبادت گزار پر ہے. یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی پھر سرکار نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے وہ اہل السماوات والارض یہاں تک کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ حتی النملۃ فی جوہریہا یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اپنے سراغوں میں وہ حتی الحوت یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں کیا کرتی ہیں لا یصلون علی معلم الناس اس بندہ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتی ہیں کہ جو بندہ لوگوں کو علم دین سکھاتا ہے علم دین پڑھاتا ہے. اب یہ فضیلت اس کی ہے کہ جس کا عقیدہ بھی درست ہو. آج عقیدہ درست نہیں اگرچہ وہ مفتی کیوں نہ ہو صحابہ کے بارے میں بکواس کرنے والا ہو اگرچہ وہ مفتی ہو اگرچہ وہ حافظ ہو اگرچہ وہ قاری ہو اگرچہ وہ عالم دین ہو وہ جو مرضی بلا ہو جس کا عقیدہ درست نہیں سرکار کے صحابہ کے بارے میں جس کا عقیدہ درست نہیں اہل بیت کے بارے میں وہ جوتے کی نوک پر اس کا ادب نہیں ادب اسی کا ہی ہے جس کا عقیدہ سرکار کے صحابہ کے بارے میں درست ہے سرکار کی اہل بیت کے بارے میں بھی درست ہے. ہم اس کا ادب بھی کریں گے اور اس کو اپنے سروں کا تاج بھی مانتے ہیں. اس واسطے میرے بھائیوں آج عالم دین تو آپ کو بہت نظر آئیں گے آج مفتیان کرام تو بہت نظر آئیں گے مگر آپ کو بد عقیدہ بہت زیادہ نظر آئیں گے. کہیں آپ کو لفظی نظر آ رہا ہے کہیں خارجی نظر آ رہا ہے کہیں نسبی نظر آ رہا ہے کہیں تفصیلی نظر آ رہا ہے کہیں کوئی بلا نظر آ رہی ہے. اس واسطے آج کے اس پرفتن دور میں جس چیز کی نہایت اور اشد ضرورت ہے اس کو حضور قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام عظیم مذہبی سکالر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب آپ نے اپنی زبان میں کیا خوب ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے. گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت بے باری ہے. ناکام ہے گہرے صدمے بھی تیری گہری نیند اڑانے کو. اٹھ باندھ کمر کی اس سستی سی تیری سوچ پہ اب تک تاری ہے. مت ڈرنا ان بدخواہوں سے مت ڈرنا ان تنگراہوں سے. جب ساتھ ہے طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے. جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہو وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے غداری ہے اور انگریز کے سامنے پر جا کر
اس ملس بستر گول کرے اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے اور جب تک زندہ رہنا ہے. حفاظ کرام علماء کرام اس بات پر توجہ کرے جب تک زندہ رہنا ہے حق کون زبان سے کہنا ہے. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ فلانا ناراض ہوتا ہے یا فلانا ناراض ہوتا ہے. جب تک زندہ رہنا ہے حق کون زبان سے کہنا ہے. کیا ڈر موت کا ہے آصف جب جانا اپنی باری ہے. وما توفیقی الا باللہ.